بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس زندگی کی حقیقت کتنی تلخ ہے، لیکن زندگی خود اتنی کڑوی نہیں ہے جتنا لوگ کڑوا بنا دیتے ہیں۔ آج ازلی چہرے نظر آنے والا واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ دل رو پڑے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک بے گھر نیک بیوہ عورت اور ایک زخمی بلی کا۔ اس عورت کو بلی پر احسان کرنے کا کیا صلہ ملا، کیا اس کو واقعی گھر مل گیا، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات اسے حاصل ہوئے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور ویڈیو کو بہت دل کی گہرائیوں سے آپ دیکھیے گا۔ پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کو پریس کر دیں تاکہ ڈیلی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اسلام کی مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ حکایات حجاز یعنی عرب کی جو حکایات ہیں پرانے وقتوں کی، ان میں سے یہ حکایت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بیوہ بے گھر عورت اور بلی پر اس کا احسان۔ ناظرین، یہ ان پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عرب میں جب عورت ذات پر بہت زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا، ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ ایک بیوہ عورت تھی جس کے 2 بچے تھے۔ شوہر کا انتقال ہوا تو سسرال والوں نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا کہ اب تم ہماری ذمہ داری نہیں ہو، اپنا بوجھ خود اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے۔ جب ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو تمہاری ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور تھی بھی اس کی 2 بیٹیاں۔ بیٹے ہوتے تو سسرال والے ضرور گلے سے لگاتے کہ ہمارے وارث ہیں، اور بیٹیوں کو قبول کہاں کیا جاتا ہے۔ اس کو بے آسرا کر کے بھیج دیا گیا۔ اس کے میکے والے بھی کوئی محبت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ بھائی کے اوپر پورا گھر تھا۔ پورے گھر کی ذمہ داری بھائی نے سنبھالی ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو بھابھیوں کا راج ہوتا ہے۔ والدین کا پھر کوئی رول نہیں رہتا۔ بوڑھے ماں باپ تھے، اپنی بیٹی کے لیے وہ کیا کرتے؟ روز دیکھتے کہ ان کی بیٹی بے عزتی سہ رہی ہے۔ بھابھی ہر وقت اس کو جھڑکتی رہتی، نوکرانی بنا کر رکھتی۔ اول تو گھر میں آنا پسند ہی نہیں کیا گیا تھا کہ تم یہاں پر کیوں چلی آئی ہو۔ وہ بیوہ عورت رشتوں کے ہاتھوں ٹھکرائی ہوئی بہت رحم دل تھی، جانوروں پر رحم کرتی تھی۔ ایک دن جا رہی تھی بازار میں کچھ سامان لینے۔ بھابھی نے کہا تھا یہ سامان لے کر آ جاؤ۔ گھر کے باہر کا کام بھی وہی کرتی تھی، تو اس کو دکھی راستے میں ایک زخمی بلی۔ وہ درد میں تھی اور ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ چکی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہوا، اس نے بلی کو اٹھا لیا اور واپسی میں اپنے گھر لے آئی۔ اپنی بچیوں سے کہا، دیکھو بیٹا، یہ بلی مجھے ملی ہے اور بیچاری بہت زخمی ہے، درد میں ہے، چلو ہم اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی مرہم پٹی کریں گے۔ پھر ماں بیٹیوں نے مل کر اس بلی کا بہت خیال رکھا، اس کو کھانا پینا کھلاتے، اس کے زخم کو صحیح کرتے، یہاں تک کہ 2 مہینے بعد اس کی ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ لیکن اس بلی کو اس گھر میں رکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ روز بھابھی تانے دیتی، روز بھائی آ کر ڈانٹتا کہ تمہاری وجہ سے بلا وجہ گھر کا پورا ماحول خراب ہوا ہے۔ سر پر تم تو ہمارے سوار ہی تھی، اس زخمی بلی کو لا کر بٹھا دیا۔ ہمارے گھر میں مہارانی بن کر اب ہمارے حصے کا یہ کھا جاتی ہے، دودھ بھی پی جاتی ہے۔ تم کب تک ہمارے لیے مصیبت بن کر رہو گی؟ تو وہ بیچاری جو کچھ جمع پونجی تھی اس میں سے بلی کے دودھ کا انتظام کرتی اور اپنی بچیوں کا خیال کر لیتی، لیکن کب تک؟ ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ہاتھ خالی تھے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی جو بھابھی تھی وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئی، اس کو نکالنے میں۔ اس نے ایک چال اس طرح چلی کہ بھائی کے کان تو بھرتی ہی تھی۔ بلی اب بہت صحت مند ہو چکی تھی، اتنا کہ لنگڑا کر چلتی تھی، پر وہ والی خطرناک حالت اس کی نہیں تھی۔ گھر والوں سے گھل مل کر اب وہ رہنے لگی تھی۔ گھر والے یعنی ماں باپ، بیوہ عورت، اس کی بیٹیاں، یہاں تک کہ بھائی کے بچے بھی اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے۔ بھابھی کو مل گیا موقع، کیونکہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے بچے اس بلی کو اتنا چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اب ایک دن اس کے بھائی کا بچہ چھت سے گر پڑا اور خطرناک حد تک اس کو چوٹ آئی۔ بھابھی کو موقع مل گیا، اس نے فوراً کہا کہ تمہاری بہن کی وجہ سے یہ ہوا ہے، جو بلی لے کر آئی ہے گھر میں، اس بلی کے چکر میں میرا بچہ گیا چھت پر اور وہاں سے گر گیا، نکالو ان سب کو یہاں سے باہر۔ بچہ تو صحت مند ہو گیا، لیکن بیوہ عورت پر اب آفت آ چکی تھی، کیونکہ بھائی نے کہا، دیکھو بہن، تمہاری وجہ سے بہت عذاب میں مبتلا ہوں، تم بیوہ ہو کر ہمارے گھر کے آئی کہ میرے گھر میں تو جیسے آفت ہی آ گئی۔ بیوی بچے میرے پریشان ہو چکے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو پالوں یا تمہاری ان بچیوں کا بوجھ اٹھاؤں، یہاں تک کہ تمہاری بلی کی وجہ سے میرے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، مرتے مرتے بچا ہے، تو تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنا انتظام کہیں اور کر لو، میں اب تمہاری ذمہ داری اور نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ ماں باپ میں وہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے کمزور بچوں کے لیے لڑ سکیں، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کے لیے وہ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکیں کہ بیوہ ہونا یا طلاق یافتہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔
یہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عورت کو دھتکارا جائے۔ یہ معاشرہ کیوں گھر والے سپورٹ نہیں کرتے ہیں، کیوں بوجھ سمجھتے ہیں؟ ارے آپ مشکل وقت میں اس عورت کا ساتھ تو دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مشکل وقت میں اپنی طلاق یافتہ بیٹی یا بیوہ بیٹی کو سنبھالا، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، یعنی 2 انگلیاں جیسے برابر ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کتنا اجر اور انعام ہوگا اس باپ اور اس بھائی پر۔ لیکن نہیں، یہ اس وقت جہالت کے دور کی بھی بات تھی، اور یہ آج کے پڑھے لکھے معاشرے کی بھی بات ہے۔ میں یہ کہوں کہ ان وقتوں کی بات ہے جب اسلام کی روشنی نہیں پھیلی تھی۔ اسلام تو آج بھی موجود ہے، تو کدھر ہیں وہ تعلیمات سرکار؟ کیوں آج بھی عورت کو طلاق یافتہ عورت ہو یا بیوہ عورت کو ہم چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ وہ حصہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں۔ وہ والدین روتے پیٹتے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک نوکرانی بنا کر رکھا اور اس کو رکھا ہوا، لیکن انہیں ایک لفظ نہیں کہا، اور یوں بیٹی اپنے ماں باپ کو خاموشی سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ کسی سے کچھ نہیں کہا، وہ چلی گئی، محنت مزدوری کرنے لگی۔ کہیں اس کو چھوٹی سی جھونپڑی مل گئی، کسی نے احسان کر کے اس کو ایک کمرہ دے دیا کہ ٹھیک ہے تم یہاں رہو، اور باقی وقتوں میں وہ گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنی رحم دلی اور نیکی کی وجہ سے اپنی ایک بہت قریبی دوست کے ساتھ ایک احسان کیا تھا کہ جس وقت اس کا دوست بہت مشکل میں تھا، سخت ضرورت تھی اس کو پیسوں کی، اس نے اس کو 10,000 دینار دیے تھے کہ میرے دوست یہ تم رکھ لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو تو اپنے پاس بلا لیا، لیکن اس کی بیوہ جو تھی، اب دوست کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اس کا شوہر یعنی بیوہ کا شوہر دنیا سے جا چکا ہے، تو اس کو خیال آیا کہ میرے پاس اس کی امانت ہے، اب میں اتنا قابل ہو گیا ہوں، اتنا کمانے لگا ہوں اور امیر ہو گیا ہوں اپنے اس دوست کے احسان کی وجہ سے، تو کیوں نہ اس کا احسان چکا لوں۔ دوست تھا وفادار، اپنی دوستی اس طرح نبھائی کہ سسرال آیا، پوچھا کہ مجھے بہت افسوس ہوا، میرا دوست اس دنیا سے جا چکا ہے، میں اس وقت اس ملک میں نہیں تھا، اب کہاں ہے بھابھی، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے خاص۔ انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے، اپنے میکے جا چکی ہے۔ اچھا کہاں ہے ان کا میکا؟ اب پتہ چلا کہ میکے پہنچے تو بھائی تو نہیں تھا، وہی تیز تراز بھابھی تھی۔ کہنے لگی بس کیا بتائیں، بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی تھی، اب خود ہی ایک دن اٹھ کر چلی گئی، نہ جانے کہاں، ہمیں کیا پتہ کہاں گئی۔ اب وہ پریشان، اس امانت کو کیسے میں اس خاتون تک پہنچاؤں؟ وہ تو بہت پریشان ہوا، کون مجھے وہاں تک لے کے جائے گا، ان کے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہے۔ بلی تھی وفادار، وہ بیوہ عورت کے گھر میں تو رہتی تھی، لیکن جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے، بہت ساری باتیں وقت سے پہلے پتہ چل جاتی ہیں، خاص حس ہوتی ہے۔ وہ بھائی کے گھر میں منڈلایا کرتی تھی، باہر ہی گھوما کرتی تھی کہ کوئی مسیحا آ کر اس پیاری سی خدمت گزار بیوہ خاتون کی مدد کر دے۔ اور مسیحا جب آ گیا تو بلی کی آنکھیں چمک گئیں۔ وہ گھر سے جب باہر نکلا دوست تو اس کے پیروں سے، اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، تو اس نے دیکھا کہ یہ کون بلی ہے اور یہ مجھے اتنا پیار کیوں کر رہی ہے۔ سمجھ گیا کہ ضرور مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ اب وہ بلی آگے آگے چلنے لگی، دوست اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ اس جھونپڑی تک پہنچ گئی جہاں پر وہ بیوہ خاتون تھی، ان کی 2 بچیاں تھیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ کون ہو، تو کہا کہ آپ کے شوہر کا دوست ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ کے شوہر کے حوالے سے۔ گھر میں جب بلا لیا اس عورت نے تو وہ کہنے لگا بہن آپ کے شوہر نے یعنی میرے دوست نے بہت بڑا احسان کیا تھا برے وقتوں میں آج اپنے شہر کا امیر انسان ہوں، لیکن وہ جو احسان کر کے 10,000 دینار اس نے مجھے دیے تھے وہ واپس لوٹانے آیا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کو سب نے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، تو آپ سے اب میں کہتا ہوں آپ میرے گھر چلیں، اپنے بچوں کے ساتھ، میرے بیوی بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، آپ کو اب میں اس دنیا میں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں، آپ ہمارے گھر میں ہمارے گھر کا حصہ بن کر رہیں گی۔ میرے دوست نے مجھ پر اس وقت احسان کیا تھا جب میں غربت کی زندگی گزار رہا تھا، آج اسی دوست کی بیوی کو میں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں دنیا میں ٹھوکر کھانے کے لیے، تو آپ ہمارے گھر چلیں گی، اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بلی وہاں کھڑی ایسے لگ رہا تھا مسکرا رہی ہے اور دیکھ رہی ہے اپنی مالکن کو کہ تم نے مجھے ایک بار گھر دیا تھا، اللہ نے تمہیں کیسے نواز دیا، عزت کی زندگی دی، سبحان اللہ۔ آپ سبھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے شیئر کریں، لائک کریں، ہماری ویڈیو میں کمنٹ کر کے اپنی محبت کا بھی اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔